اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ اٹ کہ ان اے ویری ڈفرینٹ لائٹ. ایک اینڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جب ہم تھوڑی دیر پہلے بات نیورو ڈائیورسٹی کی کر رہے تھے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتوں و خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ ان کا ایک طرح سے کہنا چاہیے یہ ان کے لیے پابندی یا بیریئر نہیں ہے, بلکہ اٹ از اسٹل ویری امپورٹنٹ کہ ان کو خاص گرومنگ انوائرمنٹس دی جائے. میں آج ہی کے پروگرام میں آٹزم کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی, اور اس کو بات کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے where there are schools for special children for children with autism, اور وہاں پہ جو رویہ تھا اسٹاف کا وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھا. اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو سی, یہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ جو کیئر ٹیکرز ہیں جن کا کام بیسکلی یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کی خصوصی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے. یہ ویڈیو جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو بڑا ہی وائلنٹ قسم کا اور بڑا ہی بدتمیز ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا, وچ آئی تھنک ویسے ہی کسی بچے کو آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, لیکن بالخصوص ایسے بچے جن کو آپ کی خاص محبت اور کیئر کی ضرورت ہے. ستم ظریفی ہے معاشرے کی, پیرنٹس کو کس طرح اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے, اسکولز اور کالجز یا جو اسپیشل سینٹرز ہیں وہاں پہ کیا کیا پابندیاں ہونی چاہیے, یہ بڑا اہم ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگی وجاہت, معاشرے کی مختلف ایشوز پہ دکھتی رگوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے, سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. آف کورس وی آلسو ہیو ود اس ڈاکٹر طاہرہ انس جو کہ اس ٹاپک کے بارے میں بہت کلوزلی محسوس بھی کرتی ہیں, اینڈ شی واز دی ون ہو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ ٹو می. سو بہت بہت شکریہ طاہرہ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی سے اگر پروگرام کی شروعات کرنا چاہوں, کیا سمجھتی ہیں جب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ اٹس ویری سیڈ صدرہ, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ پہلا ایونٹ نہیں ہے اور یہ آخری ایونٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک ڈیو کورس آف ایکشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آپ اس ویڈیو کا بھی فالو اپ کرتے ہیں تو یہ وہاں پر تھیراپسٹ تھیں اور یہ 8 سال سے وہاں کام کر رہی تھی. سو جسٹ امیجن کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو آپ اگر آپ ویڈیو کلیئرلی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم اٹ از ہیپننگ. اور جو بچے باقی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے کہ جیسے ابھی تک اس مسئلے کو, آئی ایم لٹرلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ پہلی میرے خیال میں ایسی خاتون ہیں یا ایسا شو ہو رہا ہے جس میں مین اسٹریم میڈیا نے اس کے اوپر بات کی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہائی لائٹ چل جاتی ہے کہ ایک نیم سرکاری یا نجی ادارے کے اندر یا نان پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر یہ ہوا, دیٹس اٹ. کوئی فالو اپ نہیں ہوتا, کوئی کمیٹی نہیں بیٹھتی. دی گڈ تھنگ از کہ پہلی دفعہ اس کیس میں کمیٹی بیٹھی ہے, بیکاز وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور جہاں تک آپ یہ بات کریں دیکھیں ابیوز کسی کے اگینسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, نیورو ٹیپیکل بچے کے اگینسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن نیورو ڈائیورجنٹ کو ابیوزو اس لیے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ گھر جا کے نہیں بتا سکتا. آئی ہیو سین سیورل کیسز جہاں پر بچے کے بروزز ہوتے ہیں, بچے کے نشانات ہوتے ہیں, منہ پہ تھپڑ کے نشان ہوتے ہیں. جب بچہ گھر جاتا ہے پیرنٹس آ کے پوچھتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کا بچہ چونکہ اٹ سیلف وائلنٹ ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو ہرٹ کر لیا ہوگا. کہیں پر بھی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ موجود نہیں ہوتی, دی نہیں جاتی. ایون اس ادارے میں بھی سی سی ٹی وی لیک ہوا ہے. سو جسٹ امیجن, یہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ وہاں کا پارٹ آف دیئر ٹیم, اس نے پھر کسی وجہ سے وہ سی سی ٹی وی لیک کر دیا, اینڈ دیٹ از اونلی ون آف دا ویڈیو. ابھی تک یہ ادارہ باقی ویڈیوز نہیں پرووائڈ کر سکا. اور یہاں لگ بھگ کتنے بچے ہوں گے طاہرہ جی؟ اور مجھے یہ پتا ہے کہ وین یو اسٹارٹیڈ بینگ ویری ووکل اباؤٹ اٹ تو آن لائن آپ کو بھی بہت زیادہ بیکلیش کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کہا آپ کا کوئی الٹیریئر موٹیو ہے, لیکن کوئی بھی درد مند یا احساس رکھنے والا شخص اس ویڈیو پہ ریاکٹ کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. انفیکٹ آپ جب بیکلیش کی بات کریے تو کل تک یہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اگینسٹ کیمپین چلا رہی ہوں. مطلب اگر کوئی بھی ذی شعور انسان یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اگینسٹ کیمپین چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا اپنا عمل کافی ہے. ایگزیکٹلی کافی ہے. جہاں تک میری بات ہے, بیکاز ایک تو میں پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہوں, دوسرا میرا بیٹا اسپیکٹرم پر ہے. سو آف کورس میرا آٹزم کے حوالے سے یا نیورو ڈائیورجنٹ کنڈیشن کے حوالے سے بہت ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا اس ادارے میں نہیں تھا, بٹ اگین وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. سو آئی وانٹ دیٹ انکلوسیو اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ جہاں پر اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں پر کوئی اور موجود ہو تو وہ اس کے لیے بولے. اس ویڈیو میں صرف وہ خاتون ذمہ دار نہیں ہے, جو سی سی ٹی وی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص بھی ذمہ دار ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں 2 اور تھیراپسٹ آتی ہیں اور وہ اس بچے کو آرام سے لے جاتی ہیں. سو رسپانسبل وہاں اس ادارے کا ہر وہ شخص اور ہر وہ والدین ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی بچہ پٹ رہا ہے اور وہ نہیں بول رہا. کسی سینئر پوزیشن پہ طاہرہ کیا ان کا بہت اثر و رسوخ ہے, کوئی ان کو ریپریمانڈ نہیں کر سکتا؟ آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ باقی تھیراپسٹ ان کے اس ایکٹ کو, ان کے رویے کو کویسچن نہیں کر سکتے. بیکاز یہ وہاں کا انوائرمنٹ ہے. سیڈلی آئی ہیو ٹو سیٹ کہ یہ اس ادارے کا انوائرمنٹ ہے. اور اب جب چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں, بہت سارے اور پیرنٹس تھیراپسٹ آگے آئے ہیں,
اینڈ دین اگین وہ اپنے سوشل میڈیا سے چیزیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں, ویڈیوز ہٹا رہے ہیں, کامنٹس ہٹا رہے ہیں, لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے اگین کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل ڈسیبلٹیز کا وہ اس چیز کو پرسیو کر رہا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ جو اس لیگل پروسیس کو ہرٹ کرے, بٹ آئی ایم سو گلیڈ کہ وہ اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں, اس کو کمیٹی کو پرسیو کر رہے ہیں, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہر چیز ایک بزنس بن جاتی ہے. معاشرے میں ایک ریکوائرمنٹ, ایک نیڈ موجود ہے, ایک گیپ موجود ہے. سینکڑوں ایسے بچے اور فیملیز ہیں جن کے بچے اسپیکٹرم پر ہیں اور ان کو کریڈیبل اداروں کی ضرورت ہے. تو اس بزنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کئی ایسے لوگ وہ پیورلی ان اٹ فار دا منی کہ جی ہم ایک شاپ ہم نے کریٹ کی ہے, اس کی ونڈو ڈریسنگ بہت خوبصورت ہے, آئیے اپنے بچے کو یہاں پہ رکھ دیجئے. یا تو اس کے ذریعے ان کو فنڈنگ ملتی ہے یا پھر پیرنٹس سے بھی یہ بھاری فیس لیتے ہیں. لیکن کیا وہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ بچے کو انیبل کر سکے, یا مزید اس کی بچی کچی جو کانفیڈنس ہے, جو سیلف اسٹیم ہے, اس کو بھی کچلا جا رہا ہے. وجاہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ پہلے تو ہم ہر چیز کا ذمہ دار پڑھائی کے فقدان کو, تعلیم نہ ہونے کو, شعور نہ ہونے کو کہہ دیتے تھے, لیکن یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے عملہ وہ obviously ٹرینڈ تھراپسٹ ہیں, اسی کے لیے ٹرینڈ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا رویہ یا سختی یا مار پیٹ کرنا اس بچے پہ کیا اثر کر سکتا ہے. اس کے باوجود یہ سب کرنا, یعنی کہ خود مینٹلی سک ہیں کیا یہ لوگ؟ میرے خیال سے آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اس میں ان کو ٹرین تو کہا نہیں جا سکتا, یہ وہاں جاب کرتے ہیں. صحیح, دونوں میں فرق کر لیجئے. ٹرین شخص کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا شعور تو عام آدمی کو بھی ہے کہ ایک جاندار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, جبکہ وہ وہاں پہ ہیں اس کے لیے. میں خود جو ہے آٹزم دیکھتا ہوں ایز اے ڈاکٹر. لاہور, کراچی, اسلام آباد, جہلم, سب جگہ جاتا ہوں, ہر مہینے جاتا ہوں. جب ہم ملتے ہیں تو بعض دفعہ جب وہ بچے آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا کریں ان بچوں کے ساتھ, کیسے بیٹھ جائیں, نہ کہ ہم ان کو غصہ کریں. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو, جو کہ میں نے بار بار چلا کے دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے گھر کے تمام انہوں نے جو اسٹریس تھے وہ اس بچے پہ ڈال دیا. اور جو دوسرے آئے ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا ہے, انہوں نے بچے کو پکڑ کے کھینچا ہے, یعنی ان کے لیے نارمل ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی ٹرین تو ہے ہی نہیں. یہ تو ذاتی کہنا ہے کہ ٹرین ہے. ٹرین ایسا نہیں کرتے. میری بہن بیٹھی ہیں, یہ ایک فیلڈ ہے. میں خود آٹزم دیکھتا ہوں, آٹزم کے بچوں کو دیکھتا ہوں. میرا ہولسٹک اپروچ ہے. ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے IHRI, ایک معتبر انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پہ ہم ایک تو یہ کہ سارے وقت ریکارڈنگ کرتے ہیں. یہ کہنا ہے کہ ریکارڈنگ مل نہیں رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی پرابلم ہے. اور یہ جو آپ نے لفظ کہا, میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ ٹرین ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاب کرنے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کوئی بھی لبادہ اوڑا تھا. برائے مہربانی والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ جایا کریں, دیکھا کریں. اور وہاں پہ دیکھیں, جہاں پہ بھی کوئی آدمی, کیونکہ کنزیومر ایسوسیشن پاکستان سے میں منسلک ہوں, تو میں کہوں گا کہیں پہ بھی آپ کا بچہ پڑھتا ہے, آپ کو فیس دینی ہے جی, جہاں پہ آپ کو رقم دینی ہے وہاں پہ آپ کو ایک اختیار آتا ہے کہ آپ انہی لوگوں کو ملا کے کمیٹی بنا سکتے ہیں. بالکل. پیرنٹس کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ خود دیکھے. یہ نہیں کہ فیصلہ اسکول کرے گا کہ کیا کرنا ہے, فیصلہ پیرنٹس کو بھی کرنا ہے کہ یہاں رکھنا ہے. بیکاز وہ ایک ٹرائنگل ہے نا, یہ جس کے اندر لوگ نہیں ہے. ٹیچر اور پیرنٹ سب کا ایک انپٹ ہونا بہت ضروری ہے. صفیہ قاسم جی نے بھی ابھی ہم جوائن کیا ہے. شی از دا کنٹری ہیڈ آف آپریشنز ایٹ دا بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج. بہت بہت شکریہ صفیہ جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں, کارپورل پنشمنٹس یعنی بچے پہ ہاتھ اٹھانا قانوناً جرم ہے. یعنی نیورو ٹپیکل بچوں پہ بھی, اور خاص طور پہ جو خصوصی صلاحیتوں والے بچے ہیں, اس کی کیا اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہم سے بہتر اس کو, بیکاز اسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, بچے پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ریپریمانڈ کیسے کیا جاتا ہے اسٹاف کو؟ Thank you, Sidra, for having me on this show. And it's a very sad, بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے جو ہم ساروں نے دیکھی ہے. لیکن سدرا, اس کے اوپر میں دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ دیکھیں, پٹائی یا مارنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ کسی اسپیشل اسپیکٹرم پہ بچہ ہو یا ایک نارمل لیول پہ بچہ ہو یا کوئی بھی ہیومن بینگ ہو. فار دیٹ ریزن کوئی جانور بھی ہو, مارنا تو کسی صورت نہیں بنتا. اس کی تو کہیں پہ بھی کوئی الاؤ نہیں کر سکتا آپ کو مارنے کے حوالے سے. However, بیکن ہاؤس میں ہماری اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے, وی کال اٹ اے زیرو ٹالرنس پالیسی. اور اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہوتی, کوئی دوسری بات نہیں ہوتی اس کے اوپر. ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس ٹیچر کو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, آپ یو آر ناٹ سوٹیبل فار آر آرگنائزیشن. اور دوسری بات ایک اور بھی میں آپ کو یہ کہوں سدرا کہ دیکھیں,
ان خاتون کا جو ایکٹ ہے نا, مے بی اٹ از her own reflection, and maybe it is not reflecting the the ideology of that organization. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے, جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا اسٹاف ایسے بچوں کو مینیج کرنے کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے. Are they trained for that? لیکن صفیہ جی, گوئنگ بیک ٹو یور ارلیئر کامنٹ, دیکھیں اگر ہم ایک تفریق کر رہے ہیں کہ جو منتظمین ہیں, جو ادارے کے مالکان ہیں, ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے نظریات پہ یہ ٹیچرز, یہ تھیراپسٹ نہیں پورے اتر رہے, تو یہ ذمہ داری بھی ادارے کی ہی بنتی ہے ٹو انشور دیٹ یور ویژن اینڈ یور رولز آر بینگ فالوڈ. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے اور اس میں یہ بات بھی کریں گے کہ دیکھیں آج کے زمانے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس, فرسٹریشن, مینٹل ہیلتھ پرابلمس سب کو ہیں, کئی دفعہ زندگی کے مختلف, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈز, میں اس کو رانگ کو رائٹ نہیں ہم بنا سکتے, کالے کو سفید بنا کر نہیں پیش کر سکتے, لیکن ایک ڈسکشن میں یہ ٹاپک لے کے آنا بھی ضروری ہے کہ ایسی جو آپ کے لیے ہائی, جس کو کہنا چاہیے ڈیمانڈ جابز ہوتی ہیں, جس میں آپ کی فزیکل فٹنس, آپ کی مینٹل فٹنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ اپنا خیال کس طرح رکھا جائے, اینڈ ہاؤ شوڈ دی انوائرمنٹ, دا ہول انسٹیٹیوشن شوڈ لک آفٹر کہ اب یہ ٹیچر تھک رہا ہے, کیا ان کو لیوز پوری دی جا رہی ہیں, کیا ان کو وقت پہ تنخواہ دی جا رہی ہے, ان کی ویل بینگ کو بھی لک آفٹر کرنا بہت اہم ہے. اس پہ بات ہم کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے ہیں رویوں کی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی آپ کسی چیز پہ اسپاٹ لائٹ ڈال کے اس کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید بہت ساری بدصورتیاں آپ کے سامنے آتی ہیں, ایسے حقیقتیں سامنے آتی ہیں جو تلخ بھی لگتی ہیں, جس کو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس کو پروسیس کیسے کریں. صفیہ, پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, چوتھا بڑا ملک ہے ہم آبادی کے حوالے سے, بار بار ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی 70% آبادی 30 کی عمر سے کم ہے, بہت زیادہ بچے ہیں, لیکن ان بچوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ہر اینگل سے, ہر ایریا سے ہمارے رویے ان کو صرف ایک ہی پیغام دے رہے ہیں, جیسے وہ ہم پہ بوجھ ہیں اور ہم ان پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر کے, ان کی صحت کا خیال رکھ کر. والدین بھی 100 دفعہ دن میں جتا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت محنت کرتے ہیں تاکہ تم کچھ پڑھ جاؤ, لکھ جاؤ, تمہیں بہترین دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بچے انسسٹ تھوڑی کر رہے تھے دنیا میں آنے کے لیے, ہم جب ان کو لے کر آئے ہیں تو ہم ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے اور ان سے محبت سے کیوں نہیں پیش آتے؟ سدرا, اس کا بہت مشکل سوال ہے یہ آنیسٹلی, اینڈ اٹس ایکچولی ریالٹی. ایسا ہی ہے, جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو والدین کا ایک مسلسل ایک ایک جس کو میں کہتی ہوں ایک احسان موڈ ہے بچوں کے اوپر نا, کہ جی ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, اور ایک اوور آل جو ایک گرون اپ جنریشن ہے اس کا بھی بچوں کے اوپر یہی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. نارملی اگر آپ دیکھیں ٹیچرس کا بھی یہی ایک ویو ہوتا ہے کہ اچھا بچوں کو پاس ہو کے دکھاؤ, تو وہ جو ایک رویہ ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک یہ صرف ٹریننگ سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم سوشل میڈیا سے اتنا کچھ دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک اچھا انفلوئنس یہ بھی ہو سکتا ہے. یس, ٹریننگ آف کورس اس کی ایک بہت اہمیت ہے, لیکن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم 4th لارجسٹ پاپولیشن ہیں تو اس کو ہمیں ایز اے بلیسنگ لینا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں اس دنیا کو, اور اتنی بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور ہم جب بات کرتے ہیں صفیہ جی انکلوسیو ہونے کی, ہم تو خیر بہت ابھی بیسک چیزوں پہ بات کر رہے ہیں نا, کہ ایتھنیسٹی اگر کم ہے, چھوٹے شہر سے کوئی ہے تو اس کو بھی موقع دو, اگر کوئی خاتون ہے تو بھی اس کے لیے موقع دو. میرے خیال میں اس پوری ترجیحات کی فہرست میں
people with special needs or people who are you know neurodivergent or neurodiverse وہ تو بہت نیچے آتے ہیں. طاہرہ آپ کیا کہیں گی, because this is a problem very or this is an issue very close to your heart as well. ہمارے ملک میں اگر کوئی نیورو ڈائیورس ہے اور وہ اسپیکٹرم پہ ہے, اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے ویری سیڈلی جب ہم اپنے ملک کے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ مستقبل ہے نہیں. جب میرے بیٹے کو ڈائگنوز ہوا اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ چونکہ میں خود اس فیلڈ سے ہوں تو میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. بٹ سدرا آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ کتنے اداروں میں جب میں ایز اے پیرنٹ گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پر کس طرح کی پریکٹسز ہوتی تھی, اور جب میں پریکٹس کری تھی تو میں وہاں بچے ریفر کری ہوتی تھی کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. سو ہمارے معاشرے کے اندر چاہے آپ اسکول کی بات کر لیں, ایجوکیشن کی بات کر لیں, جابس کی بات کر لیں, دیر از نو انکلوزیوٹی, اور ہمارے بچوں کے لیے لیس ٹو نو سپورٹ ہے, لیس ٹو نو آپشنز ہیں. اس کے اوپر زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہیفتی اماؤنٹ پے کر کے جب تھیراپی سینٹرز میں جاتے ہیں, اور ایون اگر وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہے, وہ فنڈنگ پہ اوپر چل رہی ہے, بیت المال سے چل رہی ہے, تو وہ عوام کے ہی ٹیکس کا پیسہ ہے, لیکن وہاں پر آپ کے بچے کو بالکل ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے تھیراپی کے بجائے وہ اس کو فیور دے رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ سم ہاؤ بہت ہی محنت کے بعد مین اسٹریم اسکول تک پہنچ جاتا ہے تو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کا ٹیچرز کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ ایسا کنورسیشن ہوتا ہے جیسے وہ آپ کو فیور دے رہے ہیں اگر وہ آپ کے بچے کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے باقی بچوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. اور اگین یہ اپرچونیٹی صرف مائلڈ بچوں کے لیے, جو بچہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے, جو آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ اسی طرح بہت سارے گمنام سے تھیراپی سینٹرز کے اندر 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھتے ہیں, پٹ پٹا کر آتے ہیں, نہ کوئی پرسان حال ہے والدین کا. اور مجھے اس میں بہت زیادہ دکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ پیرنٹس اس چیز سے اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں. میں چونکہ خود ایک نیورو ڈائیورجنٹ بچے کی ماں ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 24/7 جاگ رہے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری الرٹ اینڈ ہائپر ویجیلنٹ. سو وہ پیرنٹس ہیں وہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر ایٹ ون پوائنٹ ان کو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا 5 گھنٹے تو رکھ رہے ہیں. سیڈلی جب یہ ویڈیو پبلک ہوئی تو اس کے نیچے بہت سارے پیرنٹس کا یہ بھی کامنٹ تھا کہ اگر یہ ادارہ بند ہو جائے گا, میرا بچہ یہاں نہیں جائے گا تو وہ کہاں جائے گا. سو ہمارے یہاں گیپ بہت بڑا ہے. ایگزیکٹلی اپرچونیٹیز اتنی کم ہے, پھر جو ادارے ہیں ان کی فیسز کی ایک الگ بحث شروع ہو جاتی ہے. جسٹ ٹو انڈلج, طاہرہ جی مجھے یہ بتائیے کہ جب پیرنٹس آبویسلی جن کا لخت جگر ہے, جس کی سینٹیمنٹل اور ایموشنل اٹیچمنٹ اس بچے سے کوئی دنیا اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا, جب پیرنٹس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہاں آنے والے اساتذہ, تھراپسٹ, ٹرینرز کیا یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ تھک گئے ہیں؟ یعنی قابل قبول نہیں ہے رویہ, لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ دے ٹو بیکم اوور ویلمڈ, ایگزاسٹڈ؟ دیکھیے اس میں اگین میں یہ بات کہوں گی کہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق ہی اپنا پیشہ چننا چاہیے, کیونکہ یہ پیشہ ہے. دیکھیے والدین جب تھکتے ہیں, میں 24 گھنٹے اپنے بیٹے سے تھکتی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں 1 گھنٹے اس کو پکڑ کے خوب پٹائی کر دیتی ہوں بیکاز میں اس کی ماں ہوں, رائٹ. لیکن پھر بھی آپ تھک جاتے ہیں. لیکن جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہوتی ہے, اگر میں اپنے آفس جاتی ہوں تو میں اگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹائم دے رہی ہوں, آپ یہاں پر ٹائم دے رہے ہیں, تو اس دوران میں آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ بولیں کہ جی آج میں تھک گئی ہوں, آج میرے گھر پہ لڑائی ہوگی, رات میں میری لائٹ نہیں تھی تو میں پکڑ کے بچے پیٹ دوں. ان خاتون کے ساتھ بھی جو سب سے زیادہ مجھے اختلاف ہوا وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ وہاں پر 8 سال سے کام کر رہی تھی اور اس ویڈیو میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ 1 odd day ہے. دیکھیں 1 odd day یہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان 5 سالوں میں شاید 1 سے 2 دفعہ میں نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا ہوگا, رائٹ. سو دیٹ از 1 odd سختی کی ہوگی کسی طرح. ایگزیکٹلی. لیکن اگر میں نے اس کو پکڑ کے جتنے ماہرانہ طریقے سے اور پیشہ ورانہ طریقے سے وہ اس کو پیٹ رہی ہیں تو اس کی نہ ہی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اور اگین میں کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی کلیگ بہت زیادہ ایگزرٹ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کی روٹین بہت ٹف ہو رہی ہے, تو یہ باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے, ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں, اس کو بریک دیں, نہ کہ وہ سارے اس میں حصہ بن جائیں. اچھا, اور یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. میں اس کو بلکہ اس طرف لے کے جانا چاہوں گی. بجا صاحب 90s میں ایک گیلپ سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نوبل ہونے کے حساب سے یا قابل رشک یا قابل عزت اعتبار سے کسی بھی اگر شعبے کو دیکھا جائے, اس کی ایک فہرست بنائی گئی تھی اور اس میں نمبر 1 پہ اساتذہ کا شعبہ آیا تھا. یعنی پیپل یوز ٹو, ہمارا معاشرہ بھی ایک استاد کو بہت عزت دیتا تھا اور استاد ہونے پہ بھی بہت فخر کرتا تھا کہ میں ایک بہت نوبل پروفیشن سے حصہ رکھتا ہوں. لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ عزت, وقار, رسپیکٹ صرف اس انسان کی ہے جو فائنینشلی بہت سٹیبل ہے. اس نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ کون سی گاڑی چلاتا ہے, کس محلے میں رہتا ہے. انفارچونیٹلی دس ہیز بیکم مور امپورٹنٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچھے لوگ ٹیچنگ کے شعبے میں آ بھی رہے ہیں, یعنی اس کو اسی طرح یعنی اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ اگر وہ معاشرے کی ایک بہت بڑی ریالٹی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, آنے والے مستقبل اور معمار کی گرومنگ کر رہے ہیں, ان کو تعلیم دے رہے ہیں, وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سدرا دیکھیں, میرے خیال یہ ہے کہ کسی ایک واقعے سے ہم پورے کسی گروہ کو یا کسی گروپ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں فقدان آ رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس بہت اچھے اساتذہ ہیں.
یونیورسٹی کالجز میں مجھے جانا ہوتا ہے, لیکچر دینا ہوتا ہے, تو میں اکثر ملتا رہتا ہوں. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ کوئی ایک ادارہ اپنے رویوں سے بعض دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں اساتذہ کا, والدین کا جو مقام ہے وہ اساتذہ کا مقام ہے, اور جو اساتذہ کا مقام ہے وہ والدین کا مقام ہے. الحمدللہ ابھی ہم اس قدر پستی میں نہیں گئے کہ کوئی کہے کہ وہ استاد ہے اور ہم اس کے لیے وہ رویہ نہ رکھیں جو رکھنا چاہیے. الحمدللہ ایسا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ جی پلیز صفی جی, وجاہت صاحب اپنی بات مکمل کر لیں, میں آپ کے پاس آئی ہوں. جی آپ لیکن یہاں پہ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ معاشرہ بدل رہا ہے, اور بدلنے کے لیے اقدار بھی بدلے ہیں. جب اقدار بدلے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا اظہار بھی بدلے ہیں, اور ان اظہاروں میں ہم نے یہ دیکھا کہ سر فہرست جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیسہ کتنا ہے. بالکل. اب جب پیسہ کتنا ہے تو پھر اس میں رویہ بدلے گا, یقیناً فہرست میں کچھ تبدیلی آئی ہوگی جو آپ نے ابھی کہا. صفیہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی صدرہ, میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو مینیج کرنے میں مہارت نہیں رکھتے تو اس چیز کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے. اگر آپ انکلوزیوٹی کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ خود کو انکلوزیو مت ڈکلیئر کریں, اور آپ ایسے بچوں کی ذمہ داری نہ لیں, کیونکہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے ایک ٹیچر کو بٹھا دیا اور اس کے آپ نے اس طرح کام کرا دیا. دیکھیے اس کے پیچھے نا یہ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے صدرہ کہ ہمارے یہاں ہم کسی بھی پروفیشن سے پہلے یا کسی بھی جاب سے پہلے نہ کوئی سرٹیفکیشن مانگتے ہیں, نہ کوئی ٹریننگ مانگتے ہیں. ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی کین جوائن اینی کائنڈ آف ورک. تو جہاں پہ ادارے خود اپنے سے ذمہ داری لیتے ہیں ٹریننگ کی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں پہ اس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. اور ایسے واقعات آپ ہی کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دس از وائی آر پالیسی میکرز اور ہمارے ملک میں جو قوانین بنانے والے ہیں نا ان کو جاگنا پڑے گا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایوری ٹائم آئی لسن ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ جی ملک چھوڑ کے جس نے جانا ہے وہ چلے جائیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ سالوں کی محنت کے بعد جو تھراپسٹ, جو ٹرینرز, جو بیہیورل ایکسپرٹس ہمارا ملک پروڈیوس کرتا ہے, یہاں کی یہی صورتحال یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ہمارے رویوں میں جو ایک اپارتھائڈ ہے کہ جی پیسہ ہے تو امپورٹنٹ ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو شعبہ انہوں نے چنا ہے اس میں یکایک تو بہت پیسے نہیں ملیں گے. تو وی ہیو ڈریون دیز پیپل اوے. آئی پرسنلی نو آف سو مینی سائیکو تھراپسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ, کیونکہ دنیا ان کی اہمیت کو جانتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاسٹ ٹریک پہ پرماننٹ ریزیڈنسیز لے کے وی آر لوزنگ دیز پیپل. یا تو یہ ایکڈیمک کریئرز یا پھر پریکٹسنگ کریئرز باہر جا کے چن لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کو عزت بھی ملتی ہے اور وہاں پہ ان کو پے بھی بہتر ملتی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ میجر لینا چاہیے, نا انصافی کہیں پہ بھی ہو آپ اس کو برداشت نہ کریں. لیکن اہم بات یہ ہے اس میں ایک اور جو حقیقت نکل کے آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا رویہ یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو مزید دبایا جائے. جو شخص کمپلین نہیں کر سکتا, جو بول نہیں سکتا, جو نا انصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا, اس کو مزید دبایا جاتا ہے. واٹ از دا میسج دیٹ وی آر سینڈنگ ٹو پیپل؟ اور سب سے بڑا سوال جو میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آئی ایم ویری ہرٹ اینڈ ویری سرپرائز جب طاہرہ جی نے کہا کہ نیچے کامنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو بالکل صحیح ہے. یعنی ہمیں اپنی تکلیف اور دوسرے کی تکلیف میں ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آنے لگ گیا ہے. طاہرہ جی کیا کہیں گی کہ کیا پیرنٹس یہ نہیں سوچ رہے کہ کل کو ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ باقی تھراپسٹ, باقی عملہ, باقی ادارے کے لوگوں نے اس غلط چیز کو اتنا نارملائز کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہی اگین وہ سوچ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے انفرادیت کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے کہ ہم اجتماعیت کے تصور کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے سانجھے ہوتے ہیں, تو اگر میرے سامنے کسی اور بچے کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو انٹروین کرنا چاہیے. آٹزم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایلوپمنٹ جس میں بچہ اپنے سیف اسپیس, سیف لوگوں سے بھاگ جاتا ہے, یہ بہت کامن ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر 2 سے 3 واقعات کراچی اور اسلام آباد میں ایسے ہوئے جس میں بچہ بحریہ ٹاؤن جیسے علاقے میں گھر سے نکلا
اور وہ بھاگتا ہوا ایک کنال کے پاس پہنچا, وہاں وہ گر گیا جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پورے ٹائم میں اس کو کسی نے دیکھا نہ ہو, لیکن اگین بات وہی آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ بھاگ رہا ہے. میرے اپنے بیٹے کے ساتھ مری کینٹ جیسے علاقے میں یہ ہوا کہ وہ گھر سے چلا گیا بغیر جوتے کے اور وہ 1.5 گھنٹے تک نہیں ملا. اب جب ہم گلی محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھے تو لوگ کہ ہاں ایسا بچہ ہم نے دیکھا تھا, وہ 5 سال کا تھا تب, ہم نے یہاں سے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا بغیر جوتے کے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کسی ایک شخص نے بھی اس کو پکڑ کے بٹھایا نہیں, کوئی ایک شخص بھی اس کو چیک پوسٹ پر نہیں لے کر گیا کہ بھئی یہ بچہ اس طرح سے ان اٹینڈڈ گھوم رہا ہے, انسپروائز گھوم رہا ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو چیز ہے نا کہ میرا بچہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, فلاں تھیراپسٹ اس کو مار رہی تھی, میری تھیراپسٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جس ادارے میں, جس مال میں, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی بچہ ہے, چاہے وہ نیورو ٹپیکل ہے, چاہے وہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. This is such an important point کہ ہماری سینس آف کمیونٹی یا اجتماعیت ختم ہو گئی. مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں ہم کیونکہ ایک اپارٹمنٹس کمپاؤنڈ میں رہتے تھے تو وہاں پہ کوئی بھی شرارت کرتے ہوئے یا کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے جس پہ ہمارے پیرنٹس نہیں, کوئی بھی ایڈلٹ آپ کو ڈانٹ سکتا تھا. مثال کے طور پہ چھوٹے بچوں کو مجھے یاد ہے اس وقت ہم پیل دوج کھیلتے تھے یا ہاپ اسکاچ کھیلتے تھے تو اس کے لیے چاک سے کچھ بناتے تھے. there were times جب کوئی آ کے ڈانٹ دیتا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے چاکنگ, کیونکہ کچھ بچے پھر ٹیچر کھیلتے کھیلتے وہی چاک لے کے دیوار پہ بھی لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو وی یوز ٹو بی سو اسکیئرڈ. لیکن وجاہت صاحب یہ سینس آف کمیونٹی ہماری بالکل زائل کیسے ہو گئی ہے؟ جب یہ دیکھیں یونٹ ہوتے ہیں نا, گھرانے کے اندر جو فقدان آیا ہے رشتوں کا, ظاہر بات ہے وہ آپ کو سوسائٹی میں نظر آئے گا نا. اب ہم ایک گھر کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ گھر نہیں ہے, وہ افراد کا کچھ مجموعہ سا ہو گیا ہے. گھرانہ اور مجمع تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب تو یہ حالت ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا شخص دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص کی کہ مزاج پرسی نہیں کرتا, اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کو توجہ دینا ہے, وہ اپنے دوستوں میں مگن ہے. تو ہم کچھ اپنی انفرادیت, وہ جو نیگیٹو والی انفرادیت ہے, اس میں ذات میں کھوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ذات میں کھوتا ہے یا اندر کی طرف گم ہو جاتا ہے, ظاہر بات ہے وہ پھر ایک معاشرے کا حصہ نہیں رہتا. کیونکہ ہم اکثر یہ شوز کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو خول ہے, یہ جو اپنے ہم نے ایک انڈیویجول یونٹس بنائے ہیں, ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. صفیہ جی, لاسٹ فیو منٹس آف دا شو, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جب ٹیچرز یا اکیڈیمیا اس سینس آف کمیونٹی کو بڑھانے کی بات کرتا ہے, کیا کہیں وہاں سے بھی یعنی پیرنٹس کی طرف سے پش بیک آتا ہے؟ لائک مثال کے طور پہ اگر آپ ریپریمانڈ کریں یا بچے میں یہ سینس آف کمیونٹی ٹیم ورک کو جاگر کرنے کے لیے کبھی کسی بات پہ سختی کریں کہ بھائی میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کچھ اسکولز یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انفرادیت کو فروغ دینے کے لیے اب تو یونیفارمز کے بغیر ایک دن آنا الاؤڈ ہوتا ہے. Why are we doing that? Uniformity, standardization, teamwork versus individuality. کیا کہیں گی آپ؟ سدرا, دونوں چیزوں کو نا بیلنس کے ساتھ چلانا بہت ضروری ہے. دیکھیں انڈیویجویلٹی بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی سینس تو بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں یہ ایسے ہی اوور نائٹ نہیں ہو گئی چیز کہ ہمارے اندر کمیونٹی سینس ختم ہونا شروع ہے. اگر جیسے ابھی میم نے یہ بات کہی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سڑک پہ جا رہا تھا بغیر جوتوں کے, کسی نے نہیں روکا. اب یہ ایک مطلب اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن کہ کسی نے نہیں روکا. اس کا ایک لیکن دوسرا رخ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں جب آپ ایز even as an academic person or otherwise also, جیسے آپ نے محلے کی بات کی. Unfortunately میرے پاس وقت نہیں ہے, but you're absolutely right کہ دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کبھی کبھار روکتے ہیں تو اس پہ بھی بیک لیش آتا ہے. بہت شکریہ صفیہ جی, طاہرہ جی اینڈ وجاہت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. This is all the time we have. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.